برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من کر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا واقعت الواقعہ. صلوات. اللہم عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی بارگاہ میں اس کی حمد و ستائش کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی توصیف کے ساتھ کہ جس کے ساتھ علی کل شیء قدیر ہے، وہ پروردگار کے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ پروردگار کے جو کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت و اختیار رکھنے والا، اپنے لا ریب اور بے عیب کلام، اپنے معجز نما کلام قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں اعلان کر رہا ہے، قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، آج یہ سورہ واقعہ کے حوالے سے تیسری مجلس، اور آج میں بیان کروں گی سورہ واقعہ کی چند اور آیتوں پر گفتگو کروں گی. لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ مادیت پرست ہیں، ہم چونکہ آج کے دور میں
ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ہر چیز کو اپنے مانیٹری بینیفٹس تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ ہم اپنے بینیفٹس، اپنے پروفٹس کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کام کو کیا جائے تو اس میں فائدہ ہے، یہ کام کیا جائے گا تو اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح اس سورہ کو پڑھنے کا بینیفٹ کیا ہے، اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو چھٹے امام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اس سورہ کی تلاوت کرنے والے انسان کو غافل نہیں کہا جائے گا، اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا، بلکہ اسے جو ہے اللہ جو ہے بہت ساری نعمتیں نوازے گا۔ کہا یہ پہلی چیز ہے۔ کہا دوسرا بینیفٹ یہ ہے اس سورہ کی تلاوت کرنے کا کہ اگر کوئی انسان بستر پر جانے سے پہلے، جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ اگر انسان اسے سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے تو کہا بینیفٹ کیا ہے؟ کہا آپ کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوگا۔ یعنی جب قیامت کے میدان میں اس کے ریسائٹر کو لے کر آیا جائے گا، اگر کوئی انسان اسے ریسائٹ کرتا ہے، ڈیلی ریسائٹ کرتا ہے آفٹر نماز عشاء، تو اب جب وہ قیامت کے میدان میں آئے گا تو کہا اس کا چہرہ جو ہے بالکل رخشندہ درخشندہ ہوگا، یعنی بالکل چمک رہا ہوگا۔ آپ غور کیجئے عزیزو کہ ہم اور آپ عورتیں ہیں، اور ہر عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ اگر جو کانشیس ہوتی ہے جس چیز کے لیے، وہ ایک اپنے چہرے کے لیے سب سے زیادہ کانشیس ہوتی ہے، چاہے وہ عمر کے جس بھی حصے میں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عورت کو سب سے زیادہ اگر فکر ہوتی ہے تو اپنے چہرے کی فکر ہوتی ہے، اپنے لباس کی فکر ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں عورتیں بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو ایک چھوٹی سی شادی کا انویٹیشن مل جاتا ہے تو ہم جب اس شادی کے لیے خود کی پریپریشنز کرتے ہیں تو ہم سب سے زیادہ پیسے کس چیز پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے چہرے پر۔ میکسیمم آج جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، میں ایسے ہی نہیں بول رہی ہوں، آج جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میکسیمم خصوصاً عورتیں جو ہیں، اور یہ قیامت کے ظہور امام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے کہ اس دور میں عورتوں کا زیادہ اسراف، زیادہ پیسہ جو خرچ ہوگا وہ کس لیے؟ کہا اپنے چہرے کو سجانے اور سنوارنے کے لیے۔ ہم اور آپ کتنا وقت گزار دیتے ہیں، اگر کسی شادی میں جانا ہوگا یہ کریم لگاؤ، وہ ماسک لگاؤ، یہ ٹوٹکے آزماؤ، تاکہ ہم جب جائیں اس چھوٹی سی گیدرنگ میں جہاں مشکل سے ہارڈلی میکس ٹو میکس اگر لوگ ہوں گے تو 700-800، اس سے زیادہ لوگ گیدر نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس گیدرنگ کے لیے بھی ہم اتنے پریپیئرڈ ہوتے ہیں، اپنے چہرے کا خیال کرتے ہیں، اتنا اپنا وقت ویسٹ کر لیتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن آپ کو چاہیے کہ آپ کا چہرہ روشن ہو، تابندہ ہو، چمکتا ہوا ہو، خوبصورت نظر آئے، تو آپ صرف اپنے 10 منٹس انویسٹ کیجیے اور اس سورہ کی تلاوت کیجیے۔ سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کر کے سوئیے، کیونکہ یہ قول ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام کا قول ہے، جس کا لقب خود جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو ملے گا کہ اگر آپ اسے پڑھ رہی ہیں تو قیامت کے میدان میں اللہ آپ کے چہرے پر نور عطا کرے گا۔ اور کل جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ اس قیامت کے تفصیل میں چلی جاؤں کہ اللہ نے جب قیامت کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا سیناریو پیش کیا، کیا بتایا؟ کہا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن بلند چیزوں کو پست کر دیا جائے گا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی،
یہ جو دنیا میں اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں، کہا یہ پہاڑ کیا ہے؟ کہا یہ میخوں کا کام کرتی ہیں، یعنی زمین کے فرش کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے اس پہاڑ کو رکھا ہے۔ کہا یہ پہاڑ قیامت کے دن ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے اور زمین زلزلے میں آ جائے گی۔ آپ سورہ زلزال کو پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے کیسے بیان کیا ہے۔ کہا یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن سورج، چاند اور ستاروں کو بجھا دیا جائے گا، یعنی آسمان کا شامیانہ لپیٹ دیا جائے گا، زمین جو ہے وہ بکھر جائے گی، ہر طرف پریشانی کا عالم ہوگا، سورج روشن نہیں ہوگا، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی اور قیامت کے میدان میں اندھیرا ہوگا۔ توجہ رکھیے، تو کسی نے ہمارے امام سے، چھٹے معصوم سے یہی سوال کیا تھا کہ مولا جب قیامت کے میدان میں سورج کی روشنی نہیں ہوگی، چاند کی روشنی نہیں ہوگی، نہ ستاروں کی روشنی نہیں ہوگی، تو پھر اسے قیامت کا دن کیوں کہا گیا؟ بھائی اندھیرے کو، جہاں اندھیرا ہوتا ہے ہم وہاں رات کہتے ہیں، جہاں اجالا ہوتا ہے وہاں دن کہتے ہیں، جبکہ ہم قیامت کی رات نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو جب چاہنے والے نے مولا سے سوال کیا تھا تو مولا نے جواب کیا دیا تھا، کہا چونکہ اس دن مومن جو ہے وہ اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے چہرے پر نور کی بنا پر، اپنے چہرے کے نور کے بنا پر پہچانا جائے گا۔ یعنی جب ایک مومن، ایک متقی کو میدان قیامت میں لایا جائے گا تو اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہوگا، اس کے چہرہ روشن ہوگا کہ اہل محشر جو ہیں اس کے چہرے کی روشنی سے نور ملے گا۔ تو کہا چونکہ قیامت کے دن اللہ جو ہے ہر ایک کے اعمال کو واضح کر دیا جائے گا، سب کے سامنے لا دیا جائے گا۔ آج اللہ نے ہمارے اعمال کو مخفی رکھا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہمارے رازوں سے کوئی واقف نہیں ہوتا ہے جلدی، صرف اللہ واقف ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ آپ کے ہر اعمال کو دنیا کے سامنے پیش کر دے گا، واضح کر دے گا۔ تو کہا اس لیے قیامت کو قیامت کے دن سے تشبیہ دی گئی ہے، کہا قیامت کا دن کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے اسی دن مومن کی عظمت کو سمجھائے گا، اس دن مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا۔ اور اگر آپ کو یہ حقیقی روشنی دیکھنا ہے کہ ایک مومن کا چہرہ کس طرح روشن ہوگا، تو آج اگر ہم اپنے وقت کے مرجع وقت کو، رہبر معظم جناب خامنہئی کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ جب جسے نور معرفت عطا کر دیتا ہے تو اس کے چہرے کو کس طرح روشن اور تابندہ کر دیتا ہے۔ اور اس لیے جب قیامت کا ذکر معصوم کر رہے تھے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ معصوم کے بارگاہ میں لوگ آیا کرتے تھے، وہ معصوم جو ہیں ہمارے چھٹے امام جب تبلیغ دین کیا کرتے تھے، جب دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، دین کے بارے میں لوگوں سے ڈسکشن کرتے تھے تو لوگ مختلف سوال لے کر آتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم مذہب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے امام اللہ نے عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں کبھی تشنا نہیں چھوڑا، جو بھی پرابلمز لوگ لے کر آئے ہر پرابلم کا سلیوشن امام نے بتایا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا جب قیامت کا میدان ہوگا اور اتنے لوگ ہوں گے، یعنی جناب آدم کے دور سے لے کر آخری زمانے کے لوگ تک سب موجود ہوں گے، تو مولا اس میں انسان کو ڈر لگے گا، خوف کا عالم ہوگا، یعنی ہمارے دل میں اختلاج ہوگا، تو مولا ہمیں قیامت کے ہول سے ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ کہ عزیزان گرامی کہ انسان، اگر آپ یہاں چلے جائیے کہیں بھیڑ کا بہت زیادہ ماحول ہو تو آپ دیکھیے انسان کی طبیعت میں اختلاج پیدا ہو جاتا ہے، ہول پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا اسی طرح قیامت کے میدان میں بھی مومن کے دل میں ہول اٹھے گا۔ تو جب کسی نے سوال کیا تھا مولا سے تو مولا نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی مومن جو ہے، اگر وہ یہ 4 اعمال بجا لائے گا تو وہ قیامت کے ہول سے محفوظ رہے گا، قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ کہا اسے قیامت کے دن نہ خوف ہوگا، نہ وحشت ہوگی،
بلکہ وہ بہت پرسکون ہوگا قیامت کے میدان میں بھی۔ کہا پہلی چیز جو ہے، کہا اگر کوئی مومن جو ہے رمضان کی پہلی رات جوشن کبیر کی تلاوت کرتا ہے تو اسے جو ہے اللہ یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ وہ قیامت والے دن جو ہے جب پوری دنیا پریشان ہوگی وہ مومن پرسکون ہوگا، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اسے کوئی اختلاج نہیں ہوگا۔ کہا دوسری چیز، اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے، یعنی کوئی پریشان حال ہے، اور آج چونکہ ایسا دور چل رہا ہے عزیزو کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں پریشان ہے، کوئی مالی پریشانیاں آج کل بہت زیادہ آ چکی ہیں، تو اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا مومن ہے جسے ہماری مدد کی ضرورت ہو، چاہے وہ پیسے کے اعتبار سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، تو کہا اگر دنیا میں کوئی مومن ہے اور تم اس کی حاجت روائی کرتے ہو مگر صرف اور صرف خوشنودی خدا کے لیے، یاد رکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے جس پہ ہم اگر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں دنیا کی ریاکاری یا دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے۔ یقین کیجئے اگر آپ خالص نیت کے ساتھ کسی کو اگر آپ 1 روپے بھی دیتی ہیں نا، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا کرتا ہے۔ کہا اگر انسان دنیا میں کسی مومن کی حاجت روائی کرے گا، کسی مومن کو لباس پہنا دے، کسی مومن کی کوئی چھوٹی سی تکلیف کو دور کر دے، تو اللہ جو ہے قیامت کے میدان میں اسے جزا یہ دے گا کہ اسے وہاں پر ہول سے محفوظ رکھے گا، گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ کہا یہ دوسری چیز ہے۔ کہا تیسری چیز جو ہے جو انسان کو قیامت کے میدان میں محفوظ رکھے گی، کہا وہ سورہ عصر کی تلاوت ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن اپنی کوئی بھی مستحب نماز میں یا واجب نماز میں، خصوصاً مستحب کا ذکر کیا گیا ہے اور نافلہ نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن اپنے مستحب نماز میں سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہے تو کہا کہ اس سورہ کی تلاوت کا بینیفٹ یہ ہے کہ اسے قیامت کے میدان میں اسے اللہ سکون عطا کرے گا۔ جب بات سورہ عصر کی آ گئی ہے تو 1-2 فوائد اس سورہ کے بھی بیان کرتی چلو کہ اگر کوئی شخص ڈپریشن میں ہے، اگر کوئی مومن جو ہے ڈپریسڈ ہے، کیونکہ آج کے حالات ایسے ہیں عزیزو کہ آج ہر طرف مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، 5 مہینے سے اپنے گھروں میں مقید ہیں، ہم جو ہے نہ سوشل گیدرنگز میں جا سکتے ہیں، نہ اپنے عزیز اور اقارب سے مل سکتے ہیں۔ آج ایسا پرآشوب دور آ چکا ہے کہ ماں بچوں سے ملنے سے قاصر ہے، یعنی جو بچے دور ہی پر ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، ماں والدین دوسرے شہر میں ہیں، عرصہ گزر گیا کہ بچے اپنے والدین سے ملاقات نہیں کر پا رہے۔ آج ایسے حالات ہو گئے تو کہا اس میں کیا ہے، انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ تو کہا اگر کوئی مومن جو ہے اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے اپنے مستحب نماز میں، یا یوں بھی اگر آپ چلتے پھرتے سورہ عصر کی تلاوت کریں، صرف 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے اور اس کی تفسیر بھی میں نے بیان کی ہے پیغام خدا کے حوالے سے جو نیٹ پر موجود ہوگی۔ اگر آپ اس سورہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اسے ریفر کر لیجئے گا کہ سورہ عصر کے بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں۔ بہرحال مجھے اپنے موضوع پر رہنا ہے، تو کہا کہ سورہ عصر اگر انسان تلاوت کرتا ہے تو کہا وہ ڈپریشن سے دور رہے گا۔ کہا اور چوتھی چیز کہ جس کا ہمیں میدان قیامت میں یہ فائدہ ملنے والا ہے وہ کیا ہے؟ کہا اگر کوئی انسان کسی سفید ریش بزرگ، یعنی کوئی ایسا ضعیف انسان، کوئی بزرگ انسان کہ جس کے بال سفید ہو چکے ہوں،
کہا اگر کوئی بچہ ہو، مومن ہو، اگر یہاں اس کے خیال رکھے گا، اس کی خبرگیری کرے گا، اس کی مدد کرے گا تو پروردگار عالم اس کے اجر کیا دے گا؟ کہا قیامت کے میدان میں اسے سکون عطا کرے گا، اسے جو ہے سکون عطا کرے گا، اسے اختلاج قلب سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر انسان کو کسی سفید ریش بزرگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزو، ہمارے گھر میں اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمتیں کیجیے، ان کا خیال رکھیے، کیونکہ ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ قیامت میں آپ کو جنت دلا سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بس یہ فرش عزا، اس فرش پر آپ آئی ہیں، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جو ہمیں درس زندگی دیتا ہے، یہ وہ فرش عزا ہے جو ہمیں درس اطاعت سکھاتا ہے، یہ وہ فرش عزا ہے کہ جو ہمیں درس وفا دیتا ہے، یہ وہ فرش عزا ہے جو ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور جو در حسین پر آ جاتا ہے عزیزو، اللہ اس کے قلب کو طاہر کر دیتا ہے، اس طرح طاہر کرتا ہے کہ ایک واقعہ آپ کو بیان کرتی چلوں کہ بعض اوقات جو ہے بڑے بڑے گنہگار جو ہیں حسین کے ذکر سے ان کے قلب طاہر ہو جاتے ہیں، ان کے حسین کے ذکر سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتے ہوئے ربط مصائب کی طرف آتی چلی جاؤں کہ ایک شخص ایران میں گند کے علاقے کا رہنے والا، ایران میں ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک ایریا ہے جس کا نام گند ہے۔ ایک شخص وہاں رہتا تھا، بڑا گنہگار تھا اور بہت زیادہ ظالم انسان تھا۔ اور اسی علاقے میں ایک دوسرا شخص تھا جو ذاکر اہل بیت تھا۔ یہ واقعہ میں نے جو ہے انسان ساز واقعات نامی کتاب سے اس کے ریفرنس سے بیان کر رہی ہوں۔ کہا دوسرا شخص جو تھا وہ ذاکر اہل بیت تھا جس کا نام سید شیخ محمد حسن تھا۔ اب واقعہ سنیے، ایک شخص گنہگار تھا، یعنی لوگوں کو مارنا، پیٹنا، بدتمیزی کرنا، ہر وہ برائی جو آپ تصور کر سکتی ہیں اس کے اندر موجود تھی۔ کہا ایک دن یہ ذاکر اہل بیت کہیں محرم کا زمانہ تھا، مجلس پڑھنے گیا، اور جب مجلس پڑھ کر لوٹا تو دیر ہو چکی تھی۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، علاقوں کے باہر، جس طرح آج آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے گا کہ سوسائٹی کے باہر ایک بڑا سا گیٹ لگا ہوتا ہے اور ایک مخصوص ٹائم کے بعد اس گیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پرانے زمانے میں جو شہر ہوا کرتے تھے، شہر کے باہر دروازہ ہوا کرتا تھا اور ایک وقت معین ہوتا تھا، اس وقت کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ شہر سے لوگ باہر نہ جا سکیں، باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے۔ اب ایک دن یہ ذاکر مجلس پڑھنے گیا اور مجلس پڑھ کر جب وہ لوٹا تو بہت دیر ہو چکی، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب یہ پریشان کہ اگر دروازہ بند ہو گیا ہے تو اب مجھے ساری رات اسی دروازے پر گزارنا پڑے گی، شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس نے کچھ آہٹ محسوس کی، اس دروازے کے قریب اس نے آہٹ محسوس کی تو شیخ محمد حسن نے سوچا کہ شاید اگر کوئی بندہ موجود ہوگا، کوئی شخص ہوگا، میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کھل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا، وہاں پر یہی شخص موجود تھا، یہ شخص موجود تھا جو گنہگار شخص تھا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اب اس نے جب یہ کھٹکھٹایا تو اس نے کیا کیا، دروازے کو کھولا۔ اب جیسے ہی یہ ذاکر اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ یہ شخص موجود ہے، یہ گنہگار۔ تو اس گنہگار شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محمد حسن ہوں، میں ذاکر حسین ہوں، مجلس پڑھنے گیا تھا، پڑھ کر مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، دیر ہو گئی ہے۔ تو اب وہ شخص گنہگار تھا، لیکن وہ کہتا ہے اچھا یہیں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر آج مجھے مولا عباس کے مصائب سناؤ۔ غور کیجیے گا عزیزو، کہا کہ تم مجھے
حضرت عباس کے مصائب سنا۔ یہ ذاکر جو تھا وہ تو اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اتنا ظالم تھا، ہر ایک کو مارتا رہتا تھا، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی مجھے بیٹھ کر حضرت عباس کے مصائب سنا۔ اب یہ ذاکر بیٹھا، وہ گنہگار شخص بیٹھا، صرف دو لوگ ہیں، ایک بیان کرنے والا اور ایک سننے والا، اور سننے والا بھی گنہگار۔ غور کیجیے عزیزو، کبھی کبھار ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ مجلس اسی وقت کامیاب ہوتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ہوں، بہت سارے افراد ہوں۔ نہیں عزیزو، مجلس کی کامیابی افراد کی موجودگی سے نہیں، مجلس کی کامیابی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ وہ مجلس ہمارے اندر کتنا چینج لا رہی ہے، ہمارے ذہن و دل کو کتنا بدل رہی ہے۔ مجلس چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، ایک انسان بھی اگر فرش اعضاء پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں بھی انسان اکیلے بھی بیٹھ کر مجلس برپا کر سکتا ہے، اسے مجمع کی ضرورت نہیں۔ کہا یہ دونوں بیٹھے، اب ذاکر نے مصائب حضرت عباس پڑھنا شروع کیا، اور جب اس نے مصائب پڑھنا شروع کیا، اب اس گنہگار پر ایک عجیب رقت طاری ہوئی اور یہ بہت گریا کیا۔ جیسے جیسے مصائب سنتا جاتا تھا، گریا کرتا جاتا تھا۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں عزیزو کہ کون سا لمحہ ہماری زندگی کا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے، کون سا لمحہ ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کہا مصائب تمام ہو گئے، ذاکر اٹھ کر اپنے گھر چلا آیا، مگر اس ذاکر کے ذکر نے، اس کے مصائب نے اس گنہگار کی زندگی بدل دی۔ اب جب یہ شخص صبح کو اٹھا، اس کے اندر ایک انقلاب آ گیا، ایک چینج آ گیا۔ یاد رکھیے کہ مجلس حسین برپا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اندر چینج لا سکیں، ہم اپنے کردار کو بدل سکیں، ہم اپنے اندر امپروومنٹ لا سکیں، اخلاق میں امپروومنٹ لا سکیں، اپنے عمل میں امپروومنٹ لا سکیں۔ کہا اب یہ شخص نے کیا کیا؟ گناہ چھوڑ دیے، متقی بن گیا، اور اس کے بعد وہ عراق چلا گیا۔ دیکھیے حسین جب کسی کو عطا کرتا ہے تو کس طرح عطا کرتا ہے۔ کہا یہ شخص عراق چلا گیا، اور عراق جانے کے بعد اس نے مولا حسین کے روضے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے مولا حسین کے روضے پر کام کرنا شروع کیا، کچھ دن رک کر وہاں زیارت کی، اور اس کے بعد پھر وہ نجف چلا آیا مولا علی کے روضے میں، اور مولا علی کے روضے کے صحن میں ہی وہ رہنے لگا، اسی صحن کی، اسی روضے کی صاف صفائی کرتا، اور وہیں نمازیں پڑھتا، وہیں اپنی زندگی کے دن گزارتا رہتا تھا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب اپنے ایک مرجع وقت کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا تھا، جن کا نام محمد شیرازی تھا، کہا ان کے پیچھے وہ ہر روز نماز پڑھتا تھا، اور ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ مغرب عشاء کی نماز ختم ہوئی تو مرجع کے پاس کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی بہت بڑے مرجع وقت کا انتقال ہو گیا ہے، اور کہا کہ ان کی قبر جو ہے وہ اسی صحن میں بنے گی، اس لیے یہاں پر ایک گوشے میں قبر کھود دی جائے۔ بہت توجہ سے سنیے گا عزیزو، بہت روح پرور واقعہ ہے جو یقیناً ہماری روح کو بدل سکتا ہے، ہمارے اندر چینج لا سکتا ہے۔ کہا اب اس مرجع وقت کا انتقال ہوا، حکم انہیں پیغام ملا کہ آپ ایک قبر کھدوا دیجئے کیونکہ ان کی تدفین یہاں کی جائے گی۔ کہا قبر کھود دی گئی، لوگ جمع ہو گئے، تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ نہیں،
ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ کومے میں تھے، اب انہیں ہوش آ چکا ہے۔ یہاں یہ پیغام آیا، وہاں یہ علی، یہ گنہگار شخص جو تھا، جو مصلی عبادت پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مصلی پر گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ وہیں مصلی پر ختم ہو گیا، اسے موت آ گئی ایک لمحے میں۔ اور پھر اسے کہاں دفنایا گیا؟ کہا اسی مولا علی کے صحن میں دفن کیا گیا۔ تو عزیزوں یاد رکھیے کہ اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آتا ہے تو حسین اس کے قلب کو طاہر کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، سورہ واقعہ انسان کی اگر چاہے انسان کو بدل سکتا ہے، اسی طرح یہ مجلس حسین بھی ہے عزیزو، جو قیامت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ بس چند جملے مصائب کے حوالے۔ ہاں عزیزان گرامی، چند جملے مصائب کے حوالے سے۔ آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ عزیزو 30 محرم ہو چکی، ہمارا مولا 2 دنوں سے ہمارا مہمان ہو چکا، مگر ہم حق کے عزاداری نہ ادا کر سکے۔ ہائے آج ہمارے عزاخانے ویران ہے، آواز دوں گی مولا مگر دل تو آپ کے غم سے معمور ہے۔ اے مولا ہماری آنکھوں میں یہ آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں مولا کہ ہم آپ پر گریہ کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ بس عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ جب رسول نے فاطمہ سے یہ بیان کیا تھا کہ یہ فاطمہ، تیرے بچوں پر، تیرے حسین پر رونے کے لیے خدا ایک قوم پیدا کرے گا، کیونکہ ماں بے چین تھی نا کہ جب میرے حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا، اے بابا نہ تم رہو گے، نہ علی رہیں گے، نہ میں رہوں گی۔ تو ماں نے یہی تو سوال کیا تھا، ارے بابا میرے بچوں پر روئے گا کون؟ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ حسین نے رسول سے سوال کیا تھا، اے نانا اتنا بتا دیجئے کہ آپ میرے رونے والوں کو جزا کیا دیں گے؟ رسول نے کہا تھا، حسین میں شافع محشر ہوں، میں تمہارے رونے والوں کی شفاعت کرا دوں گا۔ عزیزو اس کے بعد حسین آگے بڑھے، کہا بابا علی مرتضیٰ آپ بتا دیجئے کہ آپ میرے رونے والوں کو جزا کیا دیں گے؟ علی نے کہا، اے میرے لال میں ساقی کوثر ہوں، تیرے چاہنے والوں کو، تیرے غم میں رونے والوں کو جام کوثر پلاؤں گا۔ بس عزیزان گرامی، اس کے بعد حسین آگے بڑھے، اے بھیا حسن اتنا بتا دیجئے آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ حسن نے کہا، اے حسین گھبرانا نہیں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والے جنت میں جائیں گے۔ بس عزیزو اب اس کے بعد حسین آگے بڑھے، اے اماں فاطمہ آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گی؟ حسین نے سوال کیا، ماں کے قریب آئے، فاطمہ نے کہا، اے میرے لال، فاطمہ رونے لگی، داڑے مار مار کر روئی، کہا اے میرے لال یہ دکھیاری ماں کیا دے سکتی ہے؟ میں تو جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی جب تک تیرا چاہنے والا جنت میں نہ چلا جائے میں نہیں جاؤں گی۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کے یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، رومال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں،
اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا جانیے آپ کے کیا بنتے ہیں آنسو، دل فاطمہ زہرا کی رضا بنتے ہیں آنسو، ارے لے جاتی ہے زہرا انہیں رومال میں لے کر، لے جاتی ہے زہرا انہیں رومال میں لے کر، یہ زخم حسین کی دوا بنتے ہیں آنسو۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، ایک دکھیاری ماں کے جگر کا مرہم ہے یہ آنسو۔ ہاں آپ جب روتے ہیں نا عزیزو، یقین کہتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے درمیان وہ غریب ماں بھی آ کر بیٹھتی ہوگی، ارے گریا کرتی ہوگی، اے میرے لال، اے حسین، تیرے چاہنے والے گریا کر رہے ہیں۔ عزیز و روایات بتاتی ہیں کہ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھتا ہے، کوئی آئے نہ آئے، تین ہستیاں ضرور آتی ہیں، ایک حسین کی ماں فاطمہ آتی ہے، ایک حسین کی غریب اور بے کس بہن زینب آتی ہے، آواز دوں گی بی بی آج ہم نے فرش عزا بچھائی ہے، اے بی بی اس فرش پر بیٹھ کر گریا ضرور کیجئے گا، حسین کا پرسہ لیجئے۔ کہا تیسری شخصیت جو اس فرش پر آتی ہے وہ حسین کی 4 سالہ ننھی سکینہ ہے، ارے جس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، وہ بچی کہ جس کے گوشوارے بھی چھینے جا چکے ہیں، جو زخمی ہے، جب وہ اس فرش عزا پر آتی ہے، عزاداروں کو روتا ہوا دیکھتی ہے، بے اختیار زینب سے سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہے؟ کہا تیرے بابا کے عزادار، تیرے حسین کے چاہنے والے، ارے بے اختیار سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں ارے کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے، اے پھوپھی اماں سب ظلم تو ہوتے مگر 2 ظلم نہ ہوتا، اے پھوپھی اماں ارے مجھے تماچے نہ مارے جاتے، میں کہوں گی بی بی ہم اس سال مجبور ہیں، اے بی بی مگر آپ ہمارے فرش پر آئیے، ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی دل کھول کر روئیے، تڑپ تڑپ کر روئیے، روتی آنکھوں سے بی بی سے سوال کیجئے کہ بی بی اس وبا کو نیست و نابود کر دے، اے بی بی ہمیں محرم اسی طرح کرنے کی اجازت دے جس طرح ہم کیا کرتے تھے، بی بی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گئے ہو تو ہمیں معاف کر دے۔ ہاں عزیزو، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور جب اللہ کہتا ہے کہ میں جب کسی کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہوں تو میں اسے رونے کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ بس عزیزان گرامی دل کھول کر گریا کیجئے گا، آج 3 محرم، آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا، ارے جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ابھی تو قافلے میں سب موجود ہیں، اکبر بھی ہیں، اصغر بھی ہیں، عباس بھی ہیں، آن محمد بھی ہیں، ارے کربلا کی سرزمین آئی، حسین نے گھوڑے ٹھہرا دیے، آگے گھوڑوں نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، ارے حسین نے کہا ٹھہر جاؤ، یہیں اب ہماری منزل آ گئی، اب ہم یہیں قیام کریں گے، اتنا سننا تھا، ارے زینب نے کہا جاؤ میرے ماں جائے حسین کو بلا لاؤ، حسین جب خیمے، حسین جب زینب کے پاس آئے، زینب نے کہا بھیا ارے اس سرزمین پر نہ ٹھہرنا، کیونکہ جب سے میں اس سرزمین پر آئی ہوں
ارے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ایک غریب ماں تڑپ تڑپ کر بیان کر رہی ہو، تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی ہو۔ ارے حسین نے کہا زینب یہ وہی منزل ہے جہاں ہم 10 دن کے لیے قیام کریں گے، اے زینب یہی وہ سرزمین ہے جو جنت کا حصہ بن جائے گی۔ اب حسین نے جب یہ طے کر لیا کہ ہمیں اسی مقام پر رکنا ہے، کہا جاؤ یہاں کے قبیلے والوں کو بلا لاؤ۔ ارے بنی اسد کے قبیلے والے آئے، حسین نے سوال کیا یہ بتا دو اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ بنی اسد والوں نے کسی نے کہا اس کا نام غاثریہ ہے، کسی نے کہا یہ نینوا ہے، مگر ایک ضعیف شخص آگے بڑھا، کہتا ہے آپ یہاں قیام نہ کریں کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، یہاں جو بھی آیا ہے مصیبتیں اٹھا کر گیا۔ ارے حسین نے کہا نہیں یہ زمین یہی ہماری منزل ہے، بس عزیزو سواریاں ٹھہرا دی گئیں۔ اب جب سواریاں ٹھہرا دی گئیں وہاں خیمے لگائے گئے۔ ارے اس عباس نے نہر کے کنارے خیمے لگا دیے۔ ایک مرتبہ اب جب زمین کو حسین نے کہا یہ عباس جاؤ بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلا کر لاؤ، بنی اسد کے قبیلے والے آئے نا، حسین نے کہا اے لوگو ہم تمہاری سرزمین کو خریدنا چاہتے۔ بنی اسد والوں نے حسین کو منع کیا، کہا نہیں ہم اس سرزمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ عزیزو یہ زمین حسین کیوں خرید رہے تھے؟ ہم عزاداروں کے لیے۔ ارے عزیز اس کے بعد حسین نے جب بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلایا، کہا ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں اور اسے ہم اپنے شیعوں کے نام وقف کر دیں گے۔ اے مولا ہمارا سلام ہو آپ، مولا ہم آپ کے قربان ہو جائیں، آپ کو اپنے شیعوں کا کتنا خیال تھا۔ ارے ایک ایک قدم پر مولا نے ہم شیعوں کو یاد کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے بھی آئے تھے اپنے لال سجاد سے کہہ رہے تھے سجاد جب مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہاں عزیزو حسین نے ہر مقام پر شیعوں کو یاد کیا، کہا یہ سرزمین خرید کر ہم نے اپنے شیعوں پر وقف کر دی، کہا اے قبیلے والو اتنا یاد رکھنا، ارے جب بھی کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے گا 3 دن تک اسے مہمان رکھنا۔ بس عزیزو اب روایت لکھتی ہے کہ جب زمین کے خریدنے کا نام سنا، ارے زینب نے کہا جاؤ میرے بھیا کو بلا لاؤ۔ حسین آئے، کہا اے بھیا میں نے سنا ہے تم زمین خرید رہے ہو۔ حسین نے کہا ہاں زینب میں زمین خریدنے جا رہا ہوں۔ کہا بھیا سنو جب یہ زمین خریدنا نا اس کا قبالہ میرے اکبر کے نام لکھوانا۔ آئے زینب کہا اکبر کے نام لکھوا دینا۔ اے بھیا بڑا ارمان تھا میں اپنے اکبر کی شادی کروں گی۔ ارے زینب کہتی ہے دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ یہ بھیا جب کے بالا لکھوانا یہ ماں کی تمنا، یہ پھوپھی کی تمنا تھی، میں اپنے اکبر کے نام کی بستی یہاں اس کربلا میں بساؤں گی۔ اے بھیا بڑا ارمان تھا میں اکبر کی شادی رچاؤں گی، دلہن لے کر آؤں گی۔
بس عزیزو حسین نے سر جھکا لیا، زینب سے کچھ نہ کہا، ارے صرف اتنا کہا نا شاد و نا مراد زمانے سے جائیں گے، نا شاد و نا مراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین کربلا پہنچے، عصر عاشور آئی، حسین کا پورا گھر، فاطمہ کا پورا گھر کربلا کی سرزمین پر تاراج ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے، اس فرش عزائے حسین کا واسطہ، مالک جتنی بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، جنہیں کہ جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارہ ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگارہ ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے۔ پروردگارہ یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے۔ پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے پروردگارہ ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا۔ پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ اسیری زینب کا واسطہ، اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال، عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دینا۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما۔ پروردگارہ جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو، ہمارے قلب کو خالص کر دے۔ پروردگارہ ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارہ ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ امتحان حسین کا واسطہ، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں، پروردگارہ انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے، پروردگارہ اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی، اے زمانے کے امام، ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔